عزیز طلبہ و طالبات، بیالوجی کے کلاس میں آج چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی میں لیکچر نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 4 پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن پڑھتے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن کی پرنسپلز، یعنی کلاسیفیکیشن کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے۔ یعنی اس بنیاد پر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ آرگنزمز کے درمیان خصوصیات میں اختلاف ہو اور اس میں مشابہات کو دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن، یعنی کلاسیفیکیشن کے لیے اصول، یعنی جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہم دیکھتے ہیں آرگنزمز میں، تو آرگنزمز کے کن خصوصیات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ آرگنزمز کی مارفالوجیکلی اور اناٹومیکلی، سائیکولوجیکلی اور ایکولوجیکلی، ایوولوشنری لحاظ سے وغیرہ وغیرہ دیکھا جاتا ہے کہ آرگنزمز مارفالوجیکلی کے سائز اور شکل کے لحاظ سے اگر ایک جیسے ہے، یعنی ظاہری خصوصیات کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، سائز اور شکل کو ہم دیکھتے ہیں، کلر کو دیکھتے ہیں، وہ واکنگ سٹائل کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایٹنگ سٹائل کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اناٹومیکلی، یعنی اس کے انٹرنل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ یہ آرگنزم ایک گروپ میں شمار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنلی ایک جیسے ہے۔ انٹرنلی ایک جیسے ہے مطلب ہے کہ تمام کے گردے ایک جیسے ہے، یا تمام کے ہڈیوں کی سٹرکچر ایک جیسی ہے، یا تمام کے رگوں کی سٹرکچر میں مشابہات ہے، یا اس کے سینس آرگنز میں، یا اس کے ڈائجسٹو سسٹم میں، یا اس کے مسلز میں، یا اس کے ریسپائریٹری سسٹم میں، یا اس کی ریپروڈکٹیو سسٹم میں سملیرٹیز ہے، تو اس کو پھر ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو دو مختلف گروپوں میں رکھا جاتا ہے۔ اناٹومیکلی کے بعد سائٹولوجیکلی، یعنی سیل سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ یہ آرگنزم سب کے سب پروکریاٹک سیل سے بنے ہوتے ہیں یا یوکریاٹک سیل سے بنے ہوتے ہیں، یا اس طرح سائٹولوجیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام یہ آرگنزم سیل وال رکھتے ہیں اور اس کی سیل وال ایک جیسی ہے، یا اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام آرگنزم یعنی آٹوٹرافک ہے، مطلب ہے کہ اس میں کلوروپلاسٹ موجود ہے، یہ اپنی خوراک خود بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ سائٹولوجیکلی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، یعنی سیل سٹرکچر کی بنیاد پر بھی ہم دیکھتے ہیں اور آرگنزم کی گروپ بندیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ آرگنزم سب کے سب ایک گروپ میں اس لیے شمار ہوتے ہیں کہ یہ سب سرد علاقوں میں رہنے والے ہیں، یا گرم علاقوں میں رہنے والے ہیں، یا پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں، یا اس کے علاوہ مطلب ہے کہ سمندروں میں رہنے والے ہیں وغیرہ۔ تو ایکولوجیکلی لحاظ سے یعنی ماحول کے ساتھ مطابقت کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہات رکھتے ہیں، سملیرٹیز رکھتے ہیں یا ڈفرینسز۔ اس کے علاوہ ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آرگنزمز ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے کہ آیا یہ اوریجنیشن کے لحاظ سے یہ سب کے سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک ہی گروپ میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے مختلف لگ رہے ہیں، یعنی دو مختلف خاندانیں لگ رہی ہے کہ اس کی جو اینسیسٹرلز یعنی جو اس کی جو اوریجن ہے، اس کی جو شروعات ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو مطلب یہ کہ یہ دو مختلف نسلیں ہیں، تو ہم اس کو دو گروپوں میں پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایک جیسے ہیں، ایک خاندان کے لگ رہے ہیں، ایک ہی تاریخ والے لگ رہے ہیں، تو پھر اس کو ہم ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں۔ پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن، یعنی کلاسیفیکیشن کے لیے بنیادیں، ڈفرینسز اور سملیرٹیز، ہم کن خصوصیات اور کن سائٹ سے آرگنزم میں ہم دیکھتے ہیں، تو مارفالوجیکلی، اناٹومیکلی، سائٹولوجیکلی، ہسٹولوجیکلی، ایکولوجیکلی، ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے علاوہ ایج کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلا پیریڈ میں اوریجنیٹ ہو گئے تھے، یہ پلا زمانے میں وجود میں آئے ہیں، یعنی یہ آرگنزم بہت اولڈ ہے تو اس کو الگ گروپ میں رکھا جاتا ہے، اور یہ آرگنزم ماڈرن ہے یعنی اس کے بعد وجود میں آئے ہیں تو اس کو الگ گروپ میں رکھا جاتا ہے۔ تو
प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन को किन उसूलों पर की जाती है, तो इन खसूसियात की बुनियाद पर की जाती है। इन खसूसियात में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक पढ़ा, फिर बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के मुतालिक हमने पढ़ा, फिर इस चैप्टर में टेक्सोनॉमिकली यानी क्लासिफिकेशन की मुतालिक बातें आ गई। तो क्लासिफिकेशन की एम्स और इसके बेसिस, इसकी बुनियादें, फिर इसके प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को बाकायदा पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है और किन ग्रुप्स में की जाती है। यहाँ तक आप कोशिश करें कि यहाँ तक हमने जो 4 लेक्चर्स में जो जितना बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा है उसको आप एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करें, कोशिश करें, और इसके साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए अपने लिए, और जो मुश्किलात पेश आते हैं आप इसको कमेंट्स में फिर पूछ सकते हैं। वस्सलाम।